سورہ المؤمنون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہم نے کر لی تھی 22 لیکن آج جوڑنے کے لیے دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. وعلیہا وعلی الفلک تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کشتیوں کا، تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تم کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک بشر تم جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. اب یہ جو آپ سورہ المومنون کا آج زیادہ تر خاص طور پہ جو تفسیر آ رہی ہے نا، یہ ہم سورہ ہود اور مختلف قسم کی جو صورتیں ہیں جن میں انبیاء کا جب ذکر آتا ہے تو ہم یہ والی ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں بڑی ڈیٹیل میں. تو آپ ایک بات کا آپ یعنی ایک خیال رکھیے گا یا سمجھ لیجیے گا بات کو کہ ہم اب زیادہ ڈیٹیل پر اس پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ریپیٹڈلی یہ چیزیں، یہ کانسیپٹس ہم کلیئر کر چکے ہیں، بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے ہیں. ایک طرح سے سمجھیے ریپیٹیشن ہے کچھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر کے طور پہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ تو پہلی ایک اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں تھیں جو ہم نے کل دیکھی تھی، ان میں سے اس کا ذکر تھا کہ ہم نے کشتیاں بھی تمہارے لیے بنائی ہیں جن سے میں تم خود بھی ہوتے ہو اور سامان بھی رکھتے ہو اور ادھر سے ایک ملک اور دوسرے ملک اور شہروں میں ٹریولنگ بھی کرتے ہو. اس طرف ایک تو اشارہ ہے. پھر اب جو بات آ رہی ہے قوم نوح کی، اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کے اندر بہت زیادہ ضد پائی جاتی تھی. اور کچھ فیکٹس ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں شرک کے حوالے سے یا بت پرستی کے حوالے سے، تو اس کا آغاز قوم نوح کی قوم سے سٹارٹ ہوا تھا. اور وہ اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ لوگوں کی تصاویر لگائیں اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بزرگ اور اتنے نیک لوگ ہیں کہ ہم ان کو دیکھ دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. لیکن گریجولی ہوا کیا، جیسے لوگ مرتے گئے اور اگلی جنریشن آئی اور اگلے لوگ آئے تو ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بدلتا چلا گیا اور آخر کار یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے ان تصویروں کے بعد انہی بزرگ کے بت بنا لیے ان کے جیسے اور ان کی ہی عبادت ان بزرگوں کی شروع کر دی. تو یہ اصل میں مسئلہ تھا قوم نوح کا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی غیر یقینی سی اور بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ تم حقیقی الہ کو چھوڑ کر اور تم دوسرے بنائے ہوئے بتوں کی تم بندگی کرتے ہو اور تم کو ڈر نہیں لگتا ہے. کس چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی مراد یہ کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ یہ اس پورے کائنات کا، اس پورے جہاں کا بنانے والا جو مالک ہے، جو حقیقی رب ہے، اسی کی سلطنت میں آپ سمجھ لیجئے کہ اسی کے انڈر رہتے ہوئے تم دوسروں کی بندگی اور اطاعت کرتے ہو اور جو حقیقی رب ہے اس کو تم اگنور کر دیتے ہو. تو اس کے جو آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے اور جو ریپرکشن سامنے آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کا غضب تم پہ بھڑکے گا، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ تم بالکل ہی بے خوف ہو. تو یہ بات ہے جو نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت میں سکھائی، جو دعوت دی اور ایک طرح سے قوم کو ڈرایا. اچھا، قوم نے کیا جواب دیا
کہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بھی کوئی مثال کے طور پہ آتا ہے ہمارے پاس رسول، جیسے تم آئے تو آپس میں سرداروں نے بات کی کہ یہ کیا شخص آ کے ہمیں اللہ کی باتیں بتا رہا ہے، یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، کون سی بڑی بات ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، کیوں کریں ہم اس کی پیروی، یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان لگتا ہے۔ تو یہ کفار کا ایک نظریہ تھا جو پہلے بھی ہم دیکھ آئے پڑھ آئے کافی اس کے بارے میں۔ تو یعنی مراد یہ تھی کہ انہوں نے آپس میں سرداروں نے بات یہ کی کہ یہ رسول اور نبی نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ انسان ہے اور اس کے باوجود یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہ رہا ہے، بس یہ ہم سے نا بڑا بننا چاہ رہا ہے، یہ تکبر کا شکار ہے اور کوئی بات ہے نہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ مزید کیا کہا؟ مزید یہ کہا کہ اللہ کو اگر کوئی بات کہنی ہوتی، ہمیں بتانی ہوتی یا ہمیں کوئی پیغام دینا ہوتا تو اس کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں، بھئی فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا آسمان سے، یہ کیا کہ ہمارے جیسے انسان کو کھڑا کیا اور وہ توحید کی دعوت دینے لگا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان کی حجت بازی ہے، ان کی آپ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات نعوذ باللہ چڑھ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کریں۔ مزید کیا کہا انہوں نے کہ یہ جو توحید کی دعوت لے کر آیا ہے یہ بڑی نرالی دعوت ہے، بڑی عجیب سی دعوت ہے، بڑی یونیک قسم کی دعوت ہے، ہمارے تو آبا اجداد جو ہیں ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی کہ ایک بشر، ایک انسان ہمارا جیسا جو ہے وہ رسالت کے اوپر معمور ہو کے آ جائے اور اللہ کے پیغامات دینے لگے۔ بھئی فرشتے آتے تو کوئی بات بھی ہمیں سمجھ آتی۔ تو اس طرح کی انہوں نے نا حجت بازیاں اپنی کی، اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ جو قوم تھی جس کو آپ سرداروں کا ذکر ہے نا، تو آپ سمجھ لیجیے امیر کلاس کی طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے رسول کا کیریکٹر اسیسنیشن کیا۔ تو کوئی بھی دعوت کو اگر آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے نا، یا کوئی بھی جماعت کو آپ کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیڈر کے اوپر باتیں کرنے لگے انسان، جہاں اس کے لیڈر پہ بات ہوگی وہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسے ختم ہو جاتی ہیں اگر ان کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر الزامات لگ جائیں۔ تو یہی انہوں نے طریقہ یہاں اختیار کیا کہ اپنی طرف سے خوب اعتراضات کرو نوح علیہ السلام کے اوپر، اتنے اعتراضات کرو اور ان کو دعوت سے تاکہ لوگوں کو بدگمان کر دو۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا اپنا کوئی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ بہت بڑا لیڈر بننا چاہ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر گورن کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا۔ یعنی یہ مراد یہ کہ ساری ان کی سنسیئرٹی کو پیچھے ڈال دیا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25-26۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ ان کا حال تھا، یہ عزت تھی ان کے نزدیک رسول اور انبیاء کی کہ یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ ہمدردی کا بھی انداز ہے، ترس کا بھی انداز ہے، تنزیہ بھی ان کا انداز یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایسی بات ڈالو رسول کے دل میں کہ وہ خود ہی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جائے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اور باپ دادوں کو کی جو عبادت ہے اس سے ہمیں روکتا ہے اور ہمیں بڑا کم عقل سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے۔ بات دراصل کیا ہے، یہ خود کریزی ہے، نعوذ باللہ، اس کو خود جنون لاحق ہو گیا ہے، خود اس کی عقل جو ہے اس پہ پتھر پڑ گئے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں کی، اور کہا کہ ایسا کرو، اس کو یہ اگر جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس کو تھوڑی ڈھیل دو، یعنی جسٹ اگنور ہم، مت بات سنو اس کی، جو یہ اللہ کی باتیں لے کے توحید کی باتیں لے کے ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ جب اس کی موت آئے گی یا ایک وقت آئے گا تو اس کی دعوت خود ہی ختم ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے یہ جو دیوانگی اور یہ کریزی پن اس کا جو ہے وہ خود سے اس کا ایک وقت گزرے تو وہ ختم ہو جائے۔ یہ مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی لوگ جب دین میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہت دین کی طرف ہو گیا ہے، مسجدوں میں رہتا ہے، اور باہر کی کنٹریز میں جیسے خاص طور پہ کچھ لوگ دین کی طرف ایکسٹراڈنری ہو جاتے ہیں نا، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بس تھوڑے دن کا ریلیجس فیور ہے، بس فکر نہ کرو، تھوڑے دن میں یہ ان کا جو سب بخار ہے نا یہ اسلام کا، یہ سب اتر جائے گا۔ تو بالکل یہ اس طرح کی بات ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دن میں شیل بی آل رائٹ۔ جیسے بیٹی نے حجاب کر لیا تو کہا کہ بس بہت جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کو سمجھا بجھا رہی ہوں،
میں نے وہاں درس میں بھی جانا اس کا بند کر دیا ہے. گریجولی شیل بی آل رائٹ. تو بالکل یہی والا انداز ہے جو انہوں نے سرداروں نے یہاں پہ اختیار کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 950 سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بالآخر نوح علیہ السلام نے، یعنی یہ 1-2 دن کی بات کی دعا نہیں ہے، یہ کوئی مہینوں کی نہیں ہے، کوئی سالوں کی نہیں ہے، یہ کچھ 100 سال کی بھی نہیں ہے، کچھ 100 سال، بلکہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی. فدعا ربہ انی مغلوبن فانتصر. سورہ قمر آیت نمبر 10 میں یہ دعا آتی ہے. نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما. یعنی ایک تو دعا یہاں دیکھ رہے ہیں نا، دوسری دعا آپ کو بتا رہی ہوں سورہ قمر آیت نمبر 10 میں بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حکم دیا اس دعا کے بعد نوح علیہ السلام کو کہ تم میری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ. آگے میں تمہیں انسٹرکشن دیتا جاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27، 28، 29. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. چلیں 30th بھی دیکھ لیتے ہیں. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّا كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. یہ ایکچولی ایک ہی مضمون ہے نا، تو بہتر یہ اس کو ساتھ ہی کر لیں. اب دیکھتے ہیں ہم اس کی آگے. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس پہ سوار ہو جانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلی فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ کہ اے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اوپر ہم نے بات کی کہ کشتی تیار کرنے کا حکم دے دیا نوح علیہ السلام کو. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا کہ جو پوری روئے زمین تھی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری زمین میں ایسا سیلاب آیا کہ زمین میں سے چشمے پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگے، اور اوپر سے بھی بارش برسی، یعنی اوپر سے بھی پانی آیا، اور زمین کے اندر سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بہت ہی گہرے گہرے چشمے پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگے. تو آپ سمجھیں کہ نیچے زمین جو پانی ہے اس سے بھر گئی، یعنی لٹرلی زمین ختم ہو گئی، اور ایسا لگتا تھا بس چشمے ہی چشمے ہیں زمین میں. ایسا جو ہے وہ کیفیت سیلاب کی پیدا ہو گئی نوح علیہ السلام کے قوم پہ، جو ایک عذاب کی شکل تھی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ جب یہ معاملہ ہو جائے، زمین سے پانی جو ہے وہ نکل پڑے تیزی کے ساتھ بہت زیادہ، تو اب تم یہ کرنا، اب تمہاری بھی بچنے کی امید نہیں رہے گی. تو اس کے لیے جو تم نے کشتی اب تیار کی ہے اس میں تم حیوانات کا، انسان تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، پھلوں کا، ان سب کا ایک ایک جوڑا، یعنی میل اور فیمیل جینڈر میں سے تم کشتی میں رکھ لینا، تاکہ جب تم آگے جا کے اللہ کی طرف سے بچائے جاؤ تو یہ جو نسل انسانی ہے اور نسل حیوانات ہے اور مختلف چیزوں کی نسلیں ہیں وہ آگے پھر چل نکلیں. اور پھر یہاں پر جو بتایا کہ ہم نے ظالموں کے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا، تو ظالم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، جن میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آتی تھی اور ان کا بیٹا بھی آتا تھا، تو ان کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا بات بتائی کہ دیکھو تم اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے اہل و عیال کو، جو آپ کو پتا ہے باقی 3 بیٹے جو آپ کے فرما بردار تھے نوح علیہ السلام کے، ان کو سوار کر لینا،
باقی یہ بتا دیا کہ یہ جو ظالم ہیں، جو میں نے بتایا ظالموں میں کون لوگ آتے ہیں، ان پہ رحم کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو کسی کی سفارش تم نہ کرنا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا قطعی فیصلہ وارد ہو چکا. تو یعنی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ تم اپنے کسی بیٹے کے لیے مجھ سے یا کوئی بھی قوم کے لوگوں کے لیے مجھ سے جو ہے تم سفارش نہیں کرنا. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت سکھائی. تو جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ داؤد علیہ السلام ذرا بناتے تھے، آرمر بناتے تھے، ایسی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی انوینشن انہوں نے کی، کشتی بنائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں کوئی انوینشنز کرنا یا سائنٹیفک انوینشنز کرنا، تو یہ کوئی خلاف شرع یا خلاف اسلام بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے اقوام کا، لوگوں کا، عوام کا فائدہ منسلک ہے. تو یہ بہت ہی اچھا کرنے کا کام ہے، بس صرف نیت اللہ کے لیے خالص اس میں ہونی چاہیے. صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے میں اپنا نام و نمود ہو جائے، بلکہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ کیا اور اس قوم سے جو اتنی نافرمان آپ سمجھ لیجئے کہ قوم تھی اللہ کی بھی اور نوح علیہ السلام کی بھی، تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم شکر ادا کرنا اللہ کا. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے جو محنت کی نوح علیہ السلام، تو وہ تمہاری محنت جو ہے وہ جتنی آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی آپ محنت کر سکتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا. اب یہ اتنی جو بد کردار اور اتنی بری جو نافرمان قوم ہے، اس پر اب آپ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر دی اور ایسی قوم سے آپ کو آخرکار نجات دے دی. پھر اس کے بعد جو بات آگے آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ دعا یہاں پر ایک آ رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یہ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور یہ بہترین دعا ہے کہ کہیں بھی آپ کسی شہر میں جائیں، کوئی کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، تو وہاں جا کے یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، بڑی پرٹیننٹ دعا ہے جو انسان اس کو کر سکتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا نوح علیہ السلام کو کہ کشتی میں بیٹھ کر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ بالآخر ظالم لوگ غرق کر دیے گئے، نجات مل گئی، اور کشتی کے خیر و عافیت سے منزل پر یا کنارے پہ لگنے کی تم دعا کرنا. تو یہ وہ دعا ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک سمجھ لیجیے حفاظت کی بھی دعا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو وہ دعا سواری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا. لیکن یہ بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں رب انزلنی منزلم، تو یہ کوئی سفر کے دوران نہیں ہے، یہ ایکچولی زیادہ تر ایسے موقع پہ کہ جب آپ جو ہے خیریت کے ساتھ کسی شہر میں اترنے لگے. اترنے سے مراد یہ کہ بالکل آپ قریب اس شہر کے لگ جائیں، آپ پلین میں اور اتر جائیں آپ شہر میں، تو اس وقت بھی مانگنے کے لیے یہ بہت اچھی دعا ہے. یعنی ایک اس لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نوح علیہ السلام سے یہ دعا ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی. ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی جگہ پہ یعنی اللہ تعالیٰ تو مبارک جگہ، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. تو جیسے اس میں زیادہ تر یہ نا ٹرانسفر ہو گیا کسی کا، تو ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا، تو اس کے لیے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا نوح علیہ السلام بھی ہجرت کر رہے تھے نا، ایک طرح سے ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا ایک ملک سے دوسری ملک میں. اسی لیے میں نے آپ کو سفر کی الگ بتائی ہے، سفر میں نہیں آئے گی دعا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر بدل رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ برکت والی جگہ اتار. یا میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں پر آ رہے ہیں، بالکل آپ یہاں پڑھیے یہ دعا کہ برکت جگہ، ایسی جگہ اتار جہاں برکت ہو، تاکہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے. تو یہ ایسے کچھ مقامات ہیں، آپ اپنی طرف سے ایک آئیڈیا کر کے اس میں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام سے ثابت دعا ہے. اچھا، پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قصہ ہم نے نوح علیہ السلام کا سنایا، ہم سن رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، یہ کوئی جیسے سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے یا کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ بس ایسی ایک قصہ انٹرسٹ کے لیے سنا دیا اور اس کے بعد کشتی کی اور ادھر ادھر کی باتوں کا ذکر ہو گیا. بلکہ یہاں بتایا جا رہا ہے
کہ اس قصے میں جو نشانی ہمیں ملتی ہے، یا آپ سمجھ لیجیے کہ عبرت جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام تھے اور جتنے ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، نجات تو اللہ تعالیٰ نے آخری میں انہی کو دی، اور جتنے اللہ کے نافرمان تھے تو یہ نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کو عذاب کی شکل میں دکھایا ہمارے سامنے، اور قرآن میں بھی ایک پکچر کھینچی کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہر صورت میں حق کا بول بالا ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ ختم ہو کے ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اسی طرح آگے پیچھے آزماتے رہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہم نے اقوام کا ذکر پڑھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے آزمانے کا کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نشانی وہ اس سے پکڑے گا جو یہ سوچے گا کہ آخر کار جو فلاح، جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا، آخر کار فلاح جو ہے وہ تو مومنوں کو ہی نصیب ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے لے کے اور 34 تک دیکھتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اور وَلَئِنْ آتَاتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا، اس نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تمہیں جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو گھاٹے میں رہے۔ اب دیکھیں دوبارہ وہی نا بات ہو رہی ہے۔ اگلی کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ایک اور دور کی قوم اٹھائی۔ اب یہاں پہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پہ قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں، کیونکہ اکثر مقامات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح کے جو جانشین بنے یا ان کے بعد جو قوم آئی وہ کون آئی؟ قوم عاد، تو ان کا تذکرہ ہے۔ پھر کیا بات بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں؟ وہ یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ رسول بھی اللہ تعالیٰ نے انہی قوم میں چوز کر کے بھیجا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس قوم میں رسول اٹھتا ہے تو وہ ان کے پریشرز، ان کے مسئلے، ان کے معاملات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا کہ تاکہ جو قوم ہے وہ اپنے جیسے لوگوں میں کمفرٹیبل فیل کرے، اور وہ یہ کہ ہاں یہ ہمارا جیسا انسان ہے، یہ ہماری باتوں کو سمجھتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے فرشتے بھیجتا، جیسے کہ ان کی فرمائشی پروگرام تھا، تو اس میں کیا ہوتا کہ فرشتے وہ مسائل کو، وہ پرابلمز کو نہ سمجھ پاتے جو ایک انسان کے مسئلے ہیں۔ وہ تو نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کو کوئی بچوں کی بیوی کی حاجت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ان کا کوئی ہم سے چیزوں کا ریلیٹ کرنے والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، نہ ان کے والدین ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو محبت کا جذبہ اور پریشر کہ بھئی بچے اولاد جو ہے وہ فرما مدار ہے، نہ فرما رہے ہیں، یہ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی اور اسی میں اس قوم میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا، بجائے یہ اس کے قدر کرتے، اعتراض شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی جو مین دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بار بار آپ ریپیٹڈلی دیکھ لیجیے گا اس چیز کو۔ لیکن اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو آیت نمبر 33 میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، اور آگے بڑی اہم بات ہے کہ جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ رکھا تھا۔ آسودہ رکھنا سمجھتے ہیں؟ نعمتوں میں پل رہے تھے، ٹھیک؟ تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سرداران قوم تھے، جن کو آج کی زبان میں آپ ایلیٹ کلاس کہہ لیں، امیر لوگ کہہ لیں، دولت مند طبقہ کہہ لیں، تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ ہر دور میں جب انبیاء آئے، جب رسول آئے، جب اہل حق آئے، یہ ان کو جھٹلاتے رہے۔ اور جھٹلانے کا مقصد کیا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے ان کو آسودگی دی تھی۔ آسودگی کیا مطلب؟ یہ خوب نعمتوں میں پلتے تھے،
خوب ان کے پاس دولت تھی, خوب ان کے پاس پیسہ تھا, اور ان کے پاس آسائشوں کی بہتات تھی, جس کی بنا پر یہ ایمان نہیں لاتے. اور مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ بہت بارسر ہوتے تھے. آج بھی امیر لوگوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ ہر ملک میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے, اکانومی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پولیٹکس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کورٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, تو ان کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے جو دوسری عوام ہوتی ہے نا, وہ ان کے پیچھے چلتی ہے. جو کچھ لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ امیر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پیچھے سے جو لوگ ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیجیے کہ عمرہ کے طبقے سے تھوڑا نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ سب ان کو دیکھ دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ریزن بھی یہ بتا دیا کہ کیوں یہ حق کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت ہے ان کے پاس. اسی کو پیسے کو ہی الہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے بھی یہی معاملہ تھا اور آج بھی یہی معاملہ ہے. دوسرے ایک اور اعتراض کیا کہہ کے جڑ دیا, جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا, ابھی ہم نے دیکھا تھا قوم نوح کے بھی معاملے میں, انہوں نے بھی یہی کہا, یہ کیسا رسول ہے کہ جو یہ کھاتا پیتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا آبجیکشن جو ہے یہ ہمیشہ سے چلا آیا. پہلے ہم نے کرسچنس کی بات کی تھی اور جوز کی بات کی تھی. یہاں پر ہم یہ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ بدھ مت ہے, یا آپ یہ بدھزم جس کو آپ کہتے ہیں, یا آپ ہندوؤں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں, تو ان کے جو ہوتے ہیں جوگی, جن کو کہتے ہیں نا جوگی ہوتے ہیں, تو ان کو اگر آپ دیکھیں ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. ایک پتلی سی لنگی سی پہنے رہتے ہیں, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. آدھا جسم ان کا بالکل سمجھے نیکڈ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے, نہ کوئی اچھا کھاتے پیتے ہیں, سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں, شادی نہیں کرتے ہیں, ایسی جنگلوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, بڑی بڑی مالائیں پہنے رہتے ہیں, نہاتے دھوتے نہیں ہیں. تو یہی چیز جو کانسیپٹ ہے نا, جیسے پہلے کفار کو یہ اعتراض ہوتا تھا, تو ایسے ہی جو ہے نا آج بھی لوگ مسلمانوں میں ہو کے بھی تقوی کی نشانی کیا سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی وہ جن کو کہتے ہیں نا اللہ والے لوگ, بابا لوگ, سنا ہوا ہے نا اپنے نام, تو وہ گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مالائیں پہنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ان کے بال ہیں کھچڑی کی طرح کے, کبھی کنگھی بھی نہیں کرتے ہیں, گندے رہتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں مزاروں میں جا کے بڑے اللہ والے لوگ ہیں, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور ان کی کیا ایکچولی ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں, کبھی ناچ رہے ہیں, دھمالیں ڈال رہے ہیں, عجیب سی باتیں کرتے ہیں, ایب نارمل سی, اور کھانے کے کوئی ٹکڑے ڈال دیے تو انہوں نے کھا لیا. تو کیا ہوتا ہے, ہم آج ہمارا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو جوہلا کا آپ سمجھ لیجیے, جاہل لوگوں کا, وہ ایسے لوگوں کو بڑے متقی سمجھتے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دین میں اگر آپ کسی کو دیکھ لیں کہ وہ اچھے ویل ڈریس طریقے سے, کوئی بھی مرد ہیں عورت ہیں, وہ اچھے کپڑے پہن کے, یا مرد ہیں تو پینٹ شرٹ پہن کے اگر وہ تفسیر کرا رہے ہیں یا قرآن کا علم آگے دے رہے ہیں, تو یا یہ کہ کوئی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا ہے, تو کہتے ہیں او یہ دین والے, یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ان کے پاس گاڑی بھی ہے, کہاں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ جو فلاں درس دے رہے ہیں, اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو دعوت ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا. کس بات پہ اعتراض ہے, یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں, یہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ. تو آج بھی نا ہمارے کچھ ایک لوگوں کا نا, مسلمانوں میں بھی نا بڑا ہی دقیانوس بیکورڈ کانسیپٹ ہے کہ دین اور بیکورڈنس, یعنی کپڑے بھی خراب ہوں, گندے ہوں, اور جہاں کہیں درس ہو رہا ہے وہاں اے سی بھی نہ چل رہے ہوں, ٹوٹے پھوٹے پنکھے یوں یوں رینگ رہے, ان میں سے آوازیں نکل رہی ہوں, اور گندے سے پنکھے ہوں بالکل, اور زمین پہ سب بیٹھے ہوئے ہوں انکمفرٹیبل طریقے سے, تو کہتے ہیں ہاں یہ ہو رہا ہے نا دین کا کام, یہ ایماندار لوگ ہیں, یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اگر کہیں اچھے لیول پر دین کا کام ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کوئی فنڈنگ کرتا ہے, جیوز فنڈنگ ہے, تو جیوز کو کیا ضرورت ہے وہ مسلمانوں کو اسٹرانگ کریں. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے نا. اور یہ میں آپ کو, مجھے خود پتا ہے یہ اعتراض, میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ رکھ رہی ہوں. تو یہ چیز بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ ہم نے اگر بدھ مت ہیں یا ہندو ہیں, ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے تو ماننے والا بھی ہے, لیکن ہم نے اگر اس چیز کو دین کے حوالے سے اس کو ایک لیبل بنا لیا ہے, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اگر اچھے طریقے سے پھیلے یا اچھی جگہوں میں پھیلے تو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں, مطلب یہ تو بڑی کوشچن مارک والی بات ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کلبس میں درس کا پروگرام رکھا جائے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلب نے درس کیوں کر دیا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف دین کے پروگرامس وغیرہ ہوٹلس وغیرہ میں ہوتے ہیں, تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہوٹل میں کیوں درس رکھ لیا. تو یہ کوئی چیز جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا نیرو مائنڈیڈنس کی نشانی ہے, اور دقیانوس ذہنیت ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو خوف اور ریا، آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ کو تزکیہ کرایا تھا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ آپ تقوی کا حصہ کہہ لیں، تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ مراد یہ ہے کہ انسان غیر ضروری طور پہ دین کے معاملات میں سختی اختیار کرے، کہ بلا وجہ دین کو جو ہے وہ بہت ہی غریب شو کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی خود کی بھی پرسنالٹی گندے سے کپڑے پہن کے ایسی شو کرنے کی لوگوں کے سامنے اپنا ایک فالس امیج بنائے، کوئی دائی جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ سب کہیں کہ دیکھو یہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، دیکھو یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی ان کے جو ہے کنگھی نہیں کی انہوں نے، میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہی ہوں، یا ان کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس طرح کی باتیں، یا ان کی چپلیں جو ہے وہ بالکل ہی ٹوٹی ہوئی چپلیں ہوتی ہیں، میں ایک مثال آپ کو دے کے بتا رہی ہوں، تو یہ بھی تقوی کا حصہ کہلائے گا. یعنی حیضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیماری ہو جاتی ہے نا. تو اگر یہ تقوی کو بھی آپ غلط طریقے سے استعمال کریں تو اس طرح کی سوچ بعض دفعہ علماء میں بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ جو اپنے کو شو کرنا کہ ہم مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور ہم پلاؤ نہیں کھاتے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک جگہ میں کہیں گئی تھی تو وہاں پہ جو درس دینے والی خاتون تھی تو وہ سب کو سمجھا رہی تھی کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ جو ہے بریانی کیوں کھاتے ہیں. آپ ایسا کریں، آپ سفید چاول لیں اور آپ سالن پکائیں اور اس کو کھا لیں. بریانی کیوں کھاتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی کیا مراد ہے؟ کیا وہ ان کو باور کرانا چاہ رہی تھی کہ بریانی ایک لگژری یا ایک ٹیسٹی ڈش ہے یا ڈیلیشس ڈش ہے، تو یہ دین والوں کو زیر نہیں دیتی وہ بریانیاں کھائیں؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے الگ الگ کر کے وہ سفید چاول اور قورمہ کھایا تو بدمزہ بھی ہے؟ مطلب کون وائٹ چاول کے ساتھ کون کھاتا ہے قورمہ؟ آپ لوگ کوئی کھاتے ہیں؟ دال کے ساتھ کھاتے ہیں نا، چاول کا تو مزہ دال کے ساتھ ہے، تو قورمے کے ساتھ تو نان کھائی جاتی ہے، تو ایک کمبینیشن بھی ہے نا. تو میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے خود سنا ہے یہ بات، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بےتکی باتیں ہیں. اگر کوئی بریانی کھا کے گھر سے آتا ہے، آپ کھا کے آئیں اور آپ کا دل بڑا خوش ہوا، آپ الحمدللہ کہہ کے آئیں، اب آپ کا زیادہ کنسنٹریشن یہاں ہوگا بجائے اس کے کہ آپ الٹا سیدھا کھانا کھائیں اور آپ یہ کھانا کھا کے کیا یعنی ہماری کیا سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ثواب دے گا؟ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں. جو آپ سے بریانی کھا کے آیا ہے اس کا وہ جو بھی یہاں بات لگا رہا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور جو دال چاول کھا کے آیا ہے یا خالی چاول کھا کر آ گیا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا. ان چیزوں کا تعلق کوئی تقوی سے نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے. نہیں اگر کھا بھی رہے، نہیں اگر کھا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بریانی لیوش، یہی مراد ہے نا کہ مقصد یہ کہ کھانے کا تعلق تقوی سے نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، آپ نے ایک بار 4 ڈش بھی گھر میں ایٹ اے ٹائم بنا لی ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کر لے گا کیونکہ آپ کھا رہے ہیں، نہ آپ اسراف کر رہے ہیں نہ پھینک رہے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ بازار سے بھی تو نہیں کھا رہے نا، آپ پھینک بھی تو نہیں رہے، ایک آپ پاکیزہ چیز بھی تو کھا رہے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق تقوی سے نہیں ہے. یا یہ ہے کہ کوئی آپ نے کپڑے ایک نارمل طریقے سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ایک اچھی لون آپ نے لے کے پہنی ہے کہ اس کے رنگ نہ اترے اور ایسی کوالٹی ہو کہ 1 سال تو چلے کم سے کم، تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں. تو یہ ان کی سوچ جو تھی بڑی محدود تھی. یہ جو ان کا معاملہ تھا نا کہ ان کو یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یہ ہمارا جیسا رسول کیوں ہے، اس کے اندر کوئی سپرفیشل کوالٹیز ہونی چاہیے، کوئی پر ور لگے ہونے چاہیے فرشتوں کی طرح کے، کچھ عجیب سی اس کے اندر چیزیں ہونی چاہیے انہونی قسم کی، تو ہم اس کو رسول مانیں گے. اور پھر آیت نمبر 34 میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر دی تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہے. اب یہ ایک طریقہ ہے کہ دوسرے شخص کی برین واشنگ کرنا، اس کو سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا کر دینا. مثال کے طور پہ ایک انسان جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں یوں آپ کو بات سمجھاؤں نا تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی، تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا. آپ کے جیسے کوئی خاندان میں ہے وہ آپ کا مذاق اڑائے اور آپ سے کیا یو آر اے لوزر، تم کر کیا رہے ہو؟ تم اپنے جیسے ایک انسان کی جماعت تم نے جوائن کی ہے قرآن کی، اور تم اپنے جیسے انسان کی پیروی کر رہے ہو، اس کی بات سن رہے ہو، تو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا مقصد ہے کہ دوسرے کے ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ مجھے واقعی کیا ہو گیا، میں اپنے جیسے انسان کی بات سن رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ رسول کو تو 2 طرح سے ہم دیکھتے ہیں، رسولوں کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، ان کی فضیلت تو طے شدہ تھی، تبھی تو وہ تو بالکل ان کی فضیلت تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنا ہوئے بندے تھے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے چنا تھا. تو یہاں پہ سیلف ڈاؤٹ رسول کے لیے بھی ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ تو عام انسان ہے, نہ ان کے کوئی پر لگے نہ فرشتے ہیں کہ تم ان کی عزت کرو. ہمارے یہاں جو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مت جاؤ, وہ تمہاری برین واشنگ کر دیں گے. تم سر کور نہیں کرتی نا, بہت اچھی سکون کی زندگی ہے, تم دیکھنا وہاں 4 کلاسیں اٹینڈ کرو, تم سر کور کرنے لگو, مزید اور تمہاری زندگی مشکل میں پھنسے گی. تو یاد رکھیں کہ قرآن جب آپ پڑھ کے عمل کرتے ہیں تو آپ کسی بندے یا بندی کی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, آپ عمل قرآن پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بتانے والا اور پڑھانے والا ہوتا ہے اس کی بھی سنسیریٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے. یہ تو آپ کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون آپ کو اپنے سے جوڑا ہے, کون اللہ سے جوڑا ہے. تو جو آپ کو اپنے سے جوڑا ہے اس پہ تو شک کریں, لیکن جو اگر اللہ سے جوڑا ہے تو وہ تو وہی بات آگے بتائے گا جو اللہ کا حکم ہے. تو اس میں تو کوئی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اطاعت تو انسان اللہ کی کرتا ہے, انسانوں کی تھوڑی کرتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 35 سے 37. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے, اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی, یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے, اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ تو تھا پہلے آپ سمجھ لیجئے کفار کا, لیکن بالکل یہ ٹپیکل سٹیٹمنٹ ہے جو آج کے ایک دنیا پرست یا ایتھیسٹ انسان کا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, پہلے یہ مشرکین یہ بات کرتے تھے, کفار یہ بات کرتے تھے, جو ابھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات میں رکھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی, جو یہ زندگی ہے یہی دنیا کی زندگی, اور امپاسبل ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے تو ہم رل مل مٹی میں جائیں گے, تو کہاں سے ہمیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جلا اٹھائے گا, کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا. جبکہ ہم نے اس پر بات ایک دفعہ یہ کی تھی کہ جو چیز آپ ایک دفعہ لکھ لیں تو اس کو دوبارہ لکھنا کیا مشکل کام ہے. یعنی جو کام آپ پہلے ایک دفعہ کر لیں تو اگلی دفعہ وہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. کلاس 1 جس بچے نے پاس کر لی تو کلاس 2 پاس کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. گریجولی وہ اس کی جس کے کہتے ہیں نا سکلز اس کے یا اس کا ذہن شارپ ہوتا چلا جائے گا. ایسی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں ہمیں پیدا کر لیا تو دوبارہ اس کو ہمیں جلا اٹھانا اور پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا کانسیپٹ تھا. ہیہاتا کی مراد یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو دور کی کوئی کہانی لگتی ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں. یعنی مراد یہ کل کس نے دیکھی. جیسے آج آپ سمجھ لیجیے کچھ مسلمان کہتے ہیں اچھا ابھی تو لائف انجوائے کرو نا, کل کی کل دیکھی جائے گی, کل قیامت آئے گی نا, کل آئے گی تو تب دیکھ لیں گے, ابھی تو ہماری زندگی میں ویسے بھی نہیں آنی. یہ سوچ ہے نا ہماری قیامت کے بارے میں. سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے. سورہ جاثیہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہمارا جینا اور مرنا یہی ہے, اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں, یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ اپنے گمان کے اوپر چل رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, یعنی کوئی ایک اوپر فورس, ایک طاقت, ایک اللہ کی قدرت کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ ایتھیسٹ مینٹیلٹی. تو پہلے بھی یہ ان کا کانسیپٹ تھا, آج بھی یہ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کا یہی کانسیپٹ ہے. اور ایک اور آگے بڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو کوئی ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ تو یہ بات کرے گا, لیکن آج بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اللہ پہ ایمان رکھنے کے باوجود وہ نام کے مسلمان ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں قیامت بہت دور کی چیز ہے, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایتھیزم ہی کا کہ جراثیم ہے جو انسان کے اندر داخل ہو چکے ہیں. بہت ہی بڑی وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اچھا آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 38. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین.
یہ شخص اللہ کے نام پہ محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، یعنی رسولوں کی طرف اشارہ ہے یا خاص رسول کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو رسول ہے یہ جو دوبارہ سے ہمیں زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں جلا اٹھائے گا، تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے کیا، اور یہ رسول اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. مراد کیا ہے، جیسے آج میں آپ کو جب بات سمجھاؤں آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی. جیسے مثال کے طور پہ لوگ آج کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو نہ عمل کرنا پڑے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں یہ بہت ہی سختی کے ساتھ بات بتاتے ہیں، بڑے سخت احکامات سامنے رکھتے ہیں. بات ساری یہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ مولویوں کے سختی ہے، یہ دین کو سخت بناتے ہیں. یہ دائی جو ہیں درس دینے والے یہ دین کو سخت بناتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پردہ وردہ کوئی ایسی چیز ہم نے تو قرآن پڑھ کے دیکھا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. پردہ کر بھی لو نہ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نا، یا یہ کہنا کہ یہ بڑے اسپوائل اسپورٹ ہیں، جہاں کوئی خوشی ہوتی ہے یہ ہماری خوشیوں میں جو ہے وہ پنکچر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتے. تو بات ساری یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد آخر کار ایک دن آئے گا، ہم مانتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، مسلمان کہتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ویسے ہی جنرلی پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے اور جنت میں آخر کار داخل کر دیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ تو ہماری شفاعت کریں گے. کیا مسئلہ ہے اس میں، کیا اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کھپانے کی، اپنے دل کو مارنے کی اور ایسی بہت ساری خواہشات کو ضبط کرنے کی. یہ زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو انجوائے کرو. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، ہم مسلمان ہیں نا، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے ہماری نجات کے لیے. اور درس ورس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جانے سے سوائے ڈپریشن کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ ایک سوچ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جو خالص کافرانہ سوچ ہے اگر آپ دیکھیں. اور بات کیا ہے کہ آج جو آپ لوگوں کو دین سے دوری دیکھ رہے ہیں نا، یا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک واسٹ میجورٹی قرآن نہیں پڑھتی. میں پڑھنے سے مراد قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتی، قرآن کے کورسز کی طرف نہیں آتی، بلکہ دن بدن اگر آپ دیکھیں تو قرآن کورسز کا نمبر گھٹ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، یعنی اگر میں صرف ایک ہماری بلڈنگ میں اگر میں بات کروں آپ سے، تو ایک اوور آل جو ایک آپ کو نظر آئے گا معاملہ، یا آپ اور ڈفرینٹ ریلیجس آرگنائزیشن میں معاملہ دیکھیں گی، ہر جگہ جو تعداد ہے لوگوں کی قرآن پڑھنے کی وہ بجائے بڑھنے کی گھٹ رہی ہے. افسوس کی بات ہے. ہم لوگ اصل میں اپنے ہی سرکلز میں گھومتے رہتے ہیں، تو ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا دین کے اوپر عروج ہے، بڑا اچھا دین کا کام ہو رہا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہم کبھی ادھر درس میں آ گئے، کبھی کسی اور کے درس میں چلے گئے، کبھی کسی اور ادارے میں چلے گئے، تو ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا دین کا کام ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ کم ہو رہے ہیں ہر جگہ. ریزن کیا ہے اس کا؟ یہی ریزن آخرت نہیں، ایمان نہیں ہے. اور یہی والی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے، بہت ہی ریلیکس ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. اور اگر اللہ نے نہیں کیا، جیسی پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑائیں گے. تو اس لیے ہم اپنی دنیا کی قربانی کیوں دیں، کیوں ہم اپنا وقت لگائیں، کیوں کھپائیں اپنے آپ کو. اور آپ لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جب یہاں آتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آیات آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کی ذمہ داری گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ کلاس میں آنے سے بڑھتی ہے. تو آپ اس چیز کو جانتے ہیں نا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج اگر آپ رسپانسبل بنیں گے اور اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، جو ہو سکتا ہے آپ کو ابھی بہت فیوریبل، بہت اچھی نہیں لگ رہی ہو، تو فلاح نصیب میں اسی کے ہوگی انشاءاللہ. جو کل ہم نے فلاح کی ڈیفینیشن پڑھی نا، کمپریہنسو سکسیس، تو فلاح تو اسی کو ملے گی. یہ بات الحمدللہ پتہ ہوتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو، جہاں بھی پڑھ رہے ہیں چاہے وہ چندی ہوں. تو اسی لیے وہ جڑے رہتے ہیں قرآن سے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہ اویئرنیس قرآن کی، یہ ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پہ قرآن کی پڑ رہی ہے، یہ عمل جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا اور ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہمیں منظور ہے. لیکن ہمیں جاہل رہنا منظور نہیں ہے کہ ہم جہالت کے عالم میں دوزخ میں داخل ہو جائیں نعوذ باللہ. تو وہ تو جو لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو لا علم سمجھ کے اپنی لا علمی کو انجوائے کرتے ہیں، اپنی لا علمی پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا، نعوذ باللہ. ایسے سوچتے ہیں، یہ سوچ ہے ان کی. کہتے نہیں، کہہ تو نہیں سکتے نا اتنی بڑی بات، دائرہ اسلام سے نکلنے والی بات ہے ایسی باتیں کرنا. کہتے نہیں ہیں، لیکن دل یہی ان کا ایکچولی کہتا ہے یا چاہتا ہے کہ نہ ہمیں پتہ چلے. مثال کے طور پہ آپ انویٹیشن دیتی ہیں، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے، کوئی بہانے بنا دیتا ہے، تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہم نہیں گئے، ورنہ ان کی طرح ہی آج ہم بھی یہی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو بنے ہوئے.
جو انہوں نے حال حلیہ بنایا ہوا ہے آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا. تو شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں. وی آر بیٹر آف, ایسے کہتے ہیں, بچ گئے ہم. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بچ نہیں گئے, نعوذ باللہ ہم پھنس گئے. بچے نہیں ہیں, ہم پھنس رہے ہیں ایک گرداب میں, ایک دلدل میں گناہوں کی. اور اس سے نکلنا پھر آسان نہیں ہے. دیکھیں نا, جب کوئی تھوڑا بہت کسی کیچڑ میں پیر پھسلتا ہے تو انسان بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے. جیسے آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی بڑی اسموتھ سب معاملات چلیں گے. ہاں, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پیر پھسل جائے, کبھی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے بھی, لیکن آپ فوراً وارن ہو جائیں گے. اگلی کلاس اٹینڈ کریں گے, کوئی ایسی آیتیں آئیں گی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کہیں گے او یس میں نے پچھلے ہفتے کیا کر دیا تھا, اللہ سے معافی مانگو, آئندہ یہ کام نہ کرو. تو جو آپ پھسلے تھے آپ فوراً کھڑے ہو گئے. لیکن جو انسان جب قرآن پڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا, وہ جو دلدل ہے, جو کیچڑ ہے, وہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے جب ایک ایسا دلدل ہوتا ہے جو کہ اندر سے کھینچنے لگتا ہے انسان, پھر تو وہ باہر ہی نہیں نکل پاتا. اس کے پیر ویر سب, پوری باڈی جو ہے وہ اندر ہی اندر, آپ کو پتا ہے نا دلدل ایسی کہلاتی ہے جس میں کہ وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہو جائے گی. تو جو بھی اس قسم کی کانسیپٹ اپنے رکھتے ہیں, آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم. یہ ہے آیت نمبر 39 سے لے کر اور 42 تک. قَالَ رَبِّ انصُرْنِی بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. 43 بھی کر لیتے ہیں. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. آیت نمبر 38 سے میں اٹھا رہی ہوں. یہ شخص اللہ کے نام پہ محض جھوٹ گھڑ ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں. رسول نے کہا, پروردگار, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا, قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد وہ ٹھہر سکی. اب یہاں پہ کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بالآخر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس اور بھی اقوام اٹھائیں. آپ کو پتہ ہی ہے, قوم عاد, قوم سمود اور مختلف قسم کی اقوام. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کے بعد یہ بات بتائی رسول کی طرف سے. رسول نے کہا کہ ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام پہ, اب اللہ تعالیٰ نے نا الگ الگ اقوام کا ذکر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر عذاب آیا جس پر یہ بڑے پچھتائیں, بعد میں بھی پچھتائے اور پچھتائیں گے کہ جو ابھی یہ رسول کی بات کو مان کر نہیں دے رہے. اور پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ کس طرح کی ان کے اوپر عذاب آئے تھے. جیسے مثال کے طور پہ چیخ کا عذاب آیا تھا. پھر اس کے بعد اتنی تیز ہوا چلی تھی جیسے ٹورنیڈو کی طرح کہ ہر چیز کو اس نے چشمے زدن میں, یعنی ایک پلک چھپکنے میں سب چیزوں کو فنا کر کے رکھ دیا تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوڑا کرکٹ بنا دیا, ان اقوام کے لوگوں کو جنہوں نے رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اچھا, غسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوڑا کرکٹ جو سیلابی پانی کے ساتھ چلتا ہے. یعنی ایک سیلاب جب آتا ہے اس کے اندر جب پانی آپ دیکھیں اس میں, تو اس کے اندر آپ کو درخت کے کھوکھلے تنے بھی نظر آتے ہیں جو ٹوٹ گئے ہوتے ہیں تیز پانی سے, خشک تنے بھی نظر آتے ہیں گرے ہوئے, پتے بھی دکھتے ہیں, تنکے بھی دکھتے ہیں, کانٹے بھی نظر آتے ہیں. اس طرح کے مختلف کنکر اور پتھر اور کانٹے اور کوڑا کرکٹ آپ سمجھ لیجئے درختوں کا ساتھ ساتھ لیے وہ سیلابی پانی چل رہا ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے اور پانی ہٹتا ہے جب تھوڑا سا, تو زمین کے اوپر یہ تنکے, کانٹے, تنے, خشک درخت کے ٹکڑے, یہ سب ایسے کچرے کی طرح زمین پہ پڑے رہ جاتے ہیں نا, جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بالکل بیکار کی چیز ہوتی ہے, کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان مکذبین کا, ان اقوام کا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا,
ان کا اور متکبروں کا یہ انجام کیے کہ ان کو کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیا. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اب آیت نمبر 42 میں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ ہم نے پھر اٹھائی دوسری قومیں, تو اور یہ نا کہ پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے اور انہوں نے چھٹلایا, پھر اگلی قوم آئی انہوں نے چھٹلایا, تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو اس سے مراد صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کے قومیں, اور جتنے بھی یہ رسولوں کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کو انہوں نے تکذیب کی, تو ان رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی. اور ان میں نے آپ کو جیسے بتایا سورہ آراف ہو گیا, سورہ ہود ہو گیا, ان میں سب میں یہ واقعات ہم پڑھ آئے, ہم گزر چکے ہیں ان واقعات کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ جیسا کہ آیت نمبر 43 میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ایک کر کے ان کو تباہ و برباد کرتا چلا گیا, تو مراد یہ ہے کہ یہ آگے کی امتیں بھی قوم نوح, قوم عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ آیا, جیسے ہی انہوں نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو, تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جیسا سورہ آراف آیت نمبر 34 میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی. یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے ایک فیصلہ ہر قوم کا کر دیا, اور جب وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی چینجز نہیں ہو سکتے اللہ کے فیصلے کے بعد. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44